السلام علیکم راہ حق کے ہم سفر ساتھیوں، نحمد و نصلی علی رسول الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ سیرت کو جاننے کے ساتھ ساتھ اپنی زندگی میں لائیں، اس کی کوشش کرنا ہے۔ اپنی تعلیمی دور میں ہم نے کچھ معلومات سیرت کے حوالے سے حاصل تو کی ہیں، یا تو ہم اسے بھول گئے، تو اسی کے لیے ہمیں اب اس کی یاد دہانی کرنا ضروری ہے۔ ہم نے یہ سوچا ہی نہیں کہ کیوں مسلمان سے کہا گیا کہ قرآن اور سنت کو اپنی زندگی میں شامل کرو، اس لیے کہ اس کے بغیر ہم نہ سیدھے راستے پر چل سکتے ہیں اور نہ ہمیشہ کی زندگی جنت میں جا سکتے ہیں، نہ دوزخ سے بچ سکتے ہیں، نہ توحید پر قائم رہ سکتے ہیں۔ پوری زندگی اس کے بغیر گزر گئی تو آخرت کا پچھتاوا ملے گا ہمیشہ کے لیے۔ دعا کریں اللہ ہم سیرت کو سمجھ کر پڑھ کر اس پر قائم رہیں، ہمیشہ کی حسین زندگی میں شامل ہو جائیں۔ اللہ ہماری مدد کرے، آسانی دے اور ہماری نیت کو اپنے لیے خالص کرے، آمین۔ حدیث و سنت کو ہم اپنے گھروں، اپنے اوپر، اپنے بچوں میں، اپنے خاندان میں، اپنے جاننے والوں میں قائم کرنے کی کوشش کریں گے۔ نبوت سے پہلے پیدائش سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی تھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کے لیے۔ سورہ بقرہ 129، جب آپ کعبے کی تعمیر کر رہے تھے۔ ربنا وبعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتک ویعلمہم الکتاب والحکمت ویزکیہم انک انت العزیز الحکیم۔ اے رب، ان لوگوں میں خود انہی کے قوم سے ایک رسول اٹھائیے جو انہیں تیری آیات سنائے اور ان کو کتاب اور حکمت کی تعلیم دے اور ان کی زندگیوں کو سنوارے۔ آپ بڑے زبردست اور حکیم ہیں۔ یہ دعا جو ہے وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کی تھی جب آپ خانہ کعبہ کی تعمیر کر رہے تھے، تو پھر اللہ تعالیٰ نے ان کی دعا کو قبول کیا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش عمل میں آئی۔ سیرت النبی شبلی نعمان سلمان ندوی نے بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے عرب کے حالات بتائے ہیں کہ عرب میں بتوں پر آدمیوں کی قربانی چڑھائی جاتی، باپ کی بیوی بیٹے کو وراثت میں ملتی، حقیقی بہنوں سے ایک ساتھ شادی جائز تھی، یہودیوں کی کوئی حد نہ تھی، جتنی چاہے بیویاں رکھیں، شراب خوری، زناکاری، بے حیائی عام تھی، لڑکیوں کو زندہ دفن کر دیتے، لڑائیوں میں لوگوں کو زندہ جلا دیتے۔ صرف عرب ہی نہیں بلکہ تمام دنیا میں جہالت کی تاریکی جو تھی وہ چھائی ہوئی تھی۔ جس معاشرے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم موجود تھے، 3 طرح کے لوگ تھے: یہودی، عیسائی، مشرکین مکہ۔ قرآن میں ذکر ہے کہ سب سے پہلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا سامنا مشرکین مکہ ہی سے ہوا۔ ان میں سرداری تھی، زبردست تھے، اللہ کو مانتے لیکن انتہائی شرک میں مبتلا تھے، یہاں تک کہ کعبے میں بھی مورتیاں لا کر رکھ دی تھیں۔ مذہب کو بھی کاروبار کے طور پر استعمال ہو رہا تھا۔ فاسقانہ کلچر تھا، یعنی شریعت پر عمل ہی نہیں، اخلاقی پستی تھی کیونکہ معاشرے میں اللہ کا خوف نہیں تھا، سود خوری اور گناہ جو تھے وہ عام تھے۔ تو ایسے موقع پر عرب کے اندر ایک اور بات بھی تھی کہ یہ نسب نامے کی وجہ سے یہ لوگوں کی عزت کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ اللہ نے آدم کی اولاد میں اسماعیل کو چنا، اس میں سے کنعان کو، اور اس میں سے قریش کو، اور قریش میں سے بنی ہاشم کو، اور مجھے پھر بنی ہاشم میں چنا گیا۔ ہاشم ان کو اس لیے کہا گیا تھا کہ وہ حاجیوں کو شوربے میں روٹی ڈال کر کھلاتے تھے، یعنی کھانا کھلانے کا رواج تھا۔ عرب کے نزدیک کھانا کھلانا بہت اہم کام تھا، جس کے حصے میں یہ سعادت آتی کہ حاجیوں کو کھانا کھلائے، وہ اپنے آپ کو بہت خوش قسمت جو ہے وہ سمجھتا تھا، اور وہ سمجھتے تھے کہ ہم بہت نیکی کا کام کر رہے ہیں۔ قرآن نے بتایا کہ اللہ پر ایمان، آخرت پر اور کتاب پر ایمان لانا جو ہے یہ بڑا نیکی کا کام ہے۔ یہ آپ جو ہے حضرت اسماعیل کی اولاد میں سے ہیں اور ان کے بعد عدنان کے خاندان سے ہیں۔ عبد المطلب نے جو ہے یہ جب زمزم کا کنواں 300 سال تک بند رہا تو اس وقت آپ کو عبد المطلب کو خواب میں اللہ تعالیٰ نے دکھایا کہ
فلاں جگہ پر کنواں ہے، اس کی جگہ کی نشاندہی بھی کی گئی، اور وہاں اس کنویں کو آپ کھودیں، یہ خواب آپ کے پاس 3 مرتبہ آیا۔ تو پھر آپ وہاں گئے اس جگہ پر، اور آپ نے اس وقت آپ کا ایک بیٹا آپ کے ساتھ تھا۔ جب آپ نے کنواں کھودا تو اس میں سے جب زمین کھودی تو کنواں نکل آیا، اور اس میں سے پانی نکل آیا زمزم کا۔ تو اور بھی لوگ وہاں پر جمع ہو گئے اور جھگڑا کرنے لگے پانی کے لیے۔ تو اس وقت آپ نے عبد المطلب نے 10 بیٹوں کے لیے دعا کی تھی، اور یہ بھی منت مانی تھی کہ جب 10 بیٹے میرے سامنے جوان ہو جائیں گے تو میں ایک کو اللہ کی راہ میں قربان کر دوں گا۔ خدا نے آپ کی آرزو پوری کر دی، دعا سن لی آپ کی۔ 10 بیٹوں کو لے کر آپ کعبے میں آئے، پجاری سے کہا کہ جب آپ کے 10 بیٹے ہو گئے تو ان 10 پر قرعہ ڈالو، کس کے نام نکلتا ہے؟ قرعہ جو ہے وہ عبداللہ کے نام نکلا۔ آپ ان سے بہت محبت کرتے تھے۔ عبد المطلب نے پجاری سے کہا عبداللہ پر 10 اونٹوں پر قرعہ ڈالو، قرعہ پھر عبداللہ پر نکلا۔ بڑھاتے بڑھاتے 100 اونٹوں پر قرعہ آیا۔ عبد المطلب نے 100 اونٹ قربان کیے، عبداللہ بچ گئے۔ عبداللہ کی شادی قریش کے تمام خاندانوں میں سے سب سے بہترین خاندان قبیلہ زہرہ میں وہب بن عبد المناف کی صاحبزادی آمنہ سے ہوئی۔ یہ بھی سردار تھے۔ آمنہ کچھ عرصے کے بعد امید سے ہو گئیں۔ عبداللہ تجارت کے لیے شام کو گئے، واپس آتے ہوئے مدینے میں آپ ٹھہرے بیمار ہو کر، وہیں عبداللہ جو ہیں وہ انتقال کر گئے، وہیں دفن ہوئے۔ اس وقت آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش نہیں ہوئی تھی۔ عبداللہ سے خاندان والے بہت محبت کرتے تھے، تو تمام خاندان والوں کو بہت صدمہ ہوا۔ عبداللہ نے وراثت میں اونٹ، بکریاں اور ایک لونڈی چھوڑی تھی جس کا نام ایمن تھا۔ یہ سب چیزیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو وراثت میں ملی۔